بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، آپ ماشاء اللہ پاکستان میں درس و تدریس ماشاء اللہ آپ کی بہت چلتا ہے اور بیانات بہت ماشاء اللہ اچھے چلتے ہیں آپ کے، اور آپ آج ماشاء اللہ تشریف لے کے آئے سعودی عرب۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور میرے ایک دو سوال ہیں کہ جو دوست احباب سوال اکثر پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے، کہ ایک تو مایوس رہتے ہیں، مایوسی کی حالت میں، اور یعنی کہ کاروباری حالات میں ان کو کفیلوں سے تنگ ہے، کوئی کاروبار سے تنگ ہے، کوئی گھر والوں سے تنگ ہے، پاکستان میں یعنی کہ پیسے مانگ رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں قلبی اطمینان کے لیے کون سے اذکار کرنے چاہیے، اور ذہنی سکون کے لیے، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی سکون ہو، ہمیں بھی سکون راحت ملے، ایسے کوئی ہمیں اذکار بتائیں کہ جس میں ہم جو ہے نا سکون حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ نے بڑا اہم ترین سوال کیا ہے، اور بس پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم جوابات دیتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، مرضی وہ اپنی کرتے ہیں۔ تو صرف سوال سن لینا اور جواب سن لینا، اس سے سکون نہیں آتا۔ سکون کے لیے میں کافی چیزیں بیان کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ سکون کے لیے اپنے دائرے میں رہ کر روزانہ کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ سخاوت کے لیے کروڑوں پتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس لاکھوں ریال ہوں گے تب ہی وہ سخی بنے گا، خرچ کرے گا۔ اگر کوئی 500 ریال یا 15,000 بھی پاکستان میں کماتا ہے، یعنی دینے کی عادت ڈالیں، اس سے بڑا گھر میں سکون آتا ہے۔ یہ جو چھیننے والا ذہن ہے، لوٹنے والا ذہن ہے، اس سے سکون نہیں ملتا، دلی اطمینان نہیں ملتا۔ تو یہ بات بھی میں بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن سر دست آپ نے کہا کہ لوگ مایوس ہیں اور گھریلو زندگی میں بہت بے چینی ہے، کاروباری معاملات میں بڑی بے چینی ہے، تو عبد الملک صاحب اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کے والد کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کی والدہ کو اللہ صحت و عافیت دے۔ آپ نے بڑا اہم ترین سوال کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کریں اور ٹھہراؤ پیدا کریں۔ بد سکونی اور بے سکونی اور بے چینی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نماز سے وہ محبت نہیں ہے، نماز سے وہ تعلق نہیں ہے جو ایک سچے مومن کا ہونا چاہیے۔ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، ہم نماز کے الفاظ کے معنی پہ غور نہیں کرتے، ہمارے سجدے لمبے نہیں ہیں، اس میں تلاوت لمبی نہیں ہے۔ تو جب تلق ہماری نماز حقیقی معنوں میں نماز نہیں نہ بنتی، تب تلک ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں سکون نہیں آ سکتا۔ تو میں مرد و خواتین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے، بے روزگاری اپنی جگہ پر ہے اور بعض سیاستدانوں کی غفلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کے گھروں میں مصلی تو موجود ہے نا، آپ کے محلوں میں مساجد تو موجود ہے نا۔ تو اپنی نماز کو بہتر کریں، اپنے سجدے کو لمبا کریں، رکوع کو لمبا کریں، لمبی لمبی تسبیحات پڑھیں۔ اس سے آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا اور ذہنی اطمینان بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ آپ کی روح کو قرار ملے، مٹھاس ملے، تو اس کے لیے دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ روزانہ، اب تو موسم سرما کی بھی آمد ہے سعودی عربیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی، روزانہ قرآن شریف کے آدھ صفحے، ایک صفحے کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پہ غور کریں۔ بے سکونی اور بد سکونی اور بے چینی اور افراتفری کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سکون والی کتاب تو ہمارے عمل میں ہے نہیں، الماری میں موجود ہے، غلاف میں بند ہے، اس پہ گرد و غبار ہے، لیکن ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں۔ آپ گھروں میں قرآن کھولیں، بیٹیاں کھولیں، بیٹے کھولیں، والدین کھولیں، اور بیوی اور شوہر اپنا اپنا ایک نسخہ ہو، روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آدھ گھنٹہ آپ قرآن کھولیں، پھر آپ غور کریں کہ اس میں میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔
تو عبد المالک صاحب آپ کی وساطت سے اور آپ کے سوال کی وساطت سے میں پوری دنیا تک امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ بد سکونی، بے سکونی اور بے چینی اور افراتفری اور یہ جو بگاڑ ہے اور یہ جو ہر طرف معاملے الجھے ہیں، بے چینی کی کیفیت، اس کی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے ہم دوست نہیں رہے، قرآن کو ہم نے دوست نہیں بنایا۔ روزانہ قرآن کو کھولیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، چند آیات پہ غور کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر آپ سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں نا تو روزانہ آپ اپنی قبر کو یاد کیا کریں کہ میں نے مر جانا ہے، میرا گھر چینج ہو جائے گا، ابھی میں مکہ میں ہوں، ابھی میں مدینہ میں ہوں، ابھی میں الریاض میں ہوں، ابھی میں فیصل آباد، راولپنڈی، لاہور میں ہوں، ملتان، کراچی میں ہوں، گوجرانوالا میں ہوں، تو ابھی بس موت آنے والی ہے کہ میرا گھر قبرستان ہوگا۔ تو عبد المالک بھائی وہاں بڑا اندھیرا ہے، وہاں ہو کا عالم ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو بے چینی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قبر کو فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا، اس کو یاد ہی نہیں کرتے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ قبر کو یاد رکھتے ہیں، موت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تنگ دستی میں بھی ان کو ایک ایسی خیر عطا فرما دیتا ہے کہ ان کی ساری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ افراتفری ہے جی معاشرے میں، کیا بھگت رہے ہیں معاشرے کے لوگ۔ جس بندے کی نماز ٹھیک نہیں ہے وہ گلہ نہ کرے کہ میں کیوں بدسکونی میں مبتلا ہوں۔ جس بندے کی زندگی میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، قرآن نہیں روزانہ کھلتا جس کے گھر میں، وہ نہ اس چیز کا گلہ کرے کہ میرے گھر میں بے چینی ہے، وہ خود مجرم ہے، وہ خود اپنے سکون کا قاتل ہے۔ اور جس بندے کو قبر بھولی ہوئی ہے، بس ایک وہ جانور اور درندہ بنا ہوا ہے، حرام کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، قبر کو یاد کرنے میں بڑا سکون ہے۔ تو بس یہ آپ تین چیزوں کا خیال کر لیں۔ باقی عبد الملک بھائی مجھے معاف کرنا، میرے پاس ایسا کوئی چھو منتر نہیں ہے کہ میں چند الفاظ آپ کو بتا دوں، آپ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں اور اس سکون کی بارش آپ کے کاروبار پہ ہونا شروع ہو جائے یا آپ کے گھر میں سکون کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ہم الحمدللہ شرعی، نبوی اور قرآنی اذکار اور وظائف بتانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ جو تعویذات اور چھو منتر اور لمحوں میں ایسے اور ویسے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں جعل ساز عاملوں کی۔ اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے اور آپ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور آپ کو قبر یاد نہیں ہے تو یہ اذکار کا رٹا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے کی نعمت دی ہے تو ان تین چیزوں کا جی آپ خیال کریں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو ظاہر جب نماز ٹھیک ہوگی تو نماز میں اذکار بھی ہیں۔ ظاہر جب آپ قرآن سے جڑے رہیں گے تو قرآن میں انبیاء کے اذکار بھی ہیں۔ جب آپ قبر کو یاد کریں گے تو پھر آپ ایک لفظ بولیں گے تو وہ بڑی رقت کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ آپ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ جی سکون کے خزانے نصیب فرمائے۔ جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ ساری زندگی ہم کو خیر اور سکون کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔